کچھ سچویشن ایسے ہیں، کچھ امتحان ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور کل ہم نے آپ سے کہا تھا خدا آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھ دیتا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جبر ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، برتاؤ کیسے کرنا ہے، وہ ہے کیا، کل وہ بیان کیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ آزمائش آپ کے لیے بہترین چیز ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ کل کی بات ہے تو بہترین، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان میں سے جو میری آزمائش ہیں، ابتلاعات ہیں، نعمت بھی اور نقمت بھی، دونوں، سزا بھی اور جزا بھی، یہ سزا جزا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اچھی چیزیں بھی، مثبت چیزیں بھی اور منفی چیزیں بھی جو میرے سامنے آ گئی، اور اس کے ساتھ میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ میرے سامنے ایک چیز آ گئی ہے، مجھے کہاں حساس ہونا ہے اور کہاں حساس نہیں ہونا۔ یہ دو طرح کی، ایک جو چیز میرے سامنے آئی ہے، جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، جس سچویشن کا میں شکار ہوا ہوں، اس میں میرا اپنا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے۔ ایک دوست ایسا میری محفل میں آ گیا، میری زندگی میں آ گیا، جس نے مجھے برباد کر دیا، بری عادتیں مجھے لگوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ یہ ایک حادثہ ہے جو میری زندگی میں پیش آیا ہے، لیکن اس حادثے میں میرا اپنا رول بھی ہے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہے۔ اگر میں نہ بناتا تو یہ حوادث میرے ساتھ پیش نہ آتی۔ یہ الگ ہے، یہ میرا بھی موضوع نہیں۔ دوسرے حادثے وہ ہیں جس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، میں نے نہ کوئی غلطی کی ہے، نہ کوئی انتخاب کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک سچویشن میں میں آ گیا ہوں، صبح میں ٹھیک تھا، رات کو میں ٹھیک تھا، ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، کل مجھے بہت اہم کام بھی ہے اور مجھے مظفر آباد بھی جانا ہے، دعا کریں میں واپس بھی پہنچوں مجلس کے لیے۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی میں مریض ہو گیا ہوں، شدید بخار ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں۔ ایک سچویشن ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں چلتا ہوا جا رہا تھا، کسی نے مجھے مار دیا، ٹکر ہو گئی کسی سے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، وہ دیکھے بغیر چل رہا تھا۔ میں نے یہاں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ۔ یہ حوادث، اب اگر میرے ساتھ کچھ حوادث، کچھ سچویشن ایسی ہے جہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جبر ہے، میرے وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم کیا ہے؟ یہ کسی سے میری ٹکر ہو گئی، کسی سے میری ٹکر ہو گئی، اس کے جواب میں نے کیا کیا یا مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک دفعہ ہے۔ اس ایک دفعہ میں نے اہل بیت کی سیرت کے مطابق، اخلاق اہل بیت کے مطابق عمل کیا، میرے لیے وہ مستقبل ہے، نہیں کیا میرے لیے وہ مستقبل ہے۔ میرا آگے جو دنیا ہو رہی ہے اسی طرح ہے، نیویگیٹر نے کہا ٹرن رائٹ، میں اگر نہیں مڑا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اگلا راستہ ہے۔ یہ ایک دفعہ کا، یہ بھی آسان ہے، اسے بھی ہم نے چھوڑ دیا، ہم آگے اگلے پہ۔ اگلا کیا ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جو میرے بس میں بھی نہیں ہے اور شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے، ایک دو منٹ کا بھی نہیں ہے، ایک دو سین بھی نہیں ہے، میری زندگی کے ایک دو فریم بھی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ رات میں سویا تھا، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو، صبح میں بیدار ہوا، میری بینائی چلی گئی۔ اب کب تک کا ہے یہ؟ زندگی بھر کا ایک آزمائش ہے، اور زندگی بھر کی آزمائش۔ اب اس آزمائش کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ جان لیجئے، اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، کچھ ایسے حوادث ہو گئے، یا کوئی میری بہنوں کے حوالے سے کہوں، انہوں نے خود انتخاب نہیں کیا، ارینج میرج تھی، شوہر ایسا بد اخلاق ہے، اب اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانا ہے۔ برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بد اخلاق بیوی مل جائے جس کے ساتھ ساری عمر نبھانا ہے۔ اب یہ زیادہ خطرناک ہے، کیا کرنا ہے ہر سچویشن میں الگ ہے، لیکن یہاں جو تاکید میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اگر میں غلطی کروں گا، جس سے میری ٹکر ہوئی، وہاں غلطی کروں گا تو وہ غلطی ایک دفعہ ہے، صحیح کروں گا تو بھی اجر ایک دفعہ ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ میرے زندگی میں ہر روز، ہر آن، ہر لمحے ہو رہا ہے۔ یہاں اگر میں غلطی کروں گا تو میری غلطی ایک نہیں ہے، میری غلطی ہزارہ برابر ہو جائے گی۔ اگر اچھا کروں گا تو میری اچھائی ایک دفعہ نہیں ہے، میری اچھائی ہزارہ مرتبہ بڑھ جائے گی۔ میں نہ جانے ساتھ لے کے چڑھ سک رہا ہوں آپ لوگوں کو یا نہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا، کہاں شروع کیا تھا کہ جو بھی حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، یہ ان میں اہم مہم ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں اپنے آپ کو زیادہ بنانا ہے، میں نے کہاں زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میں نے زیادہ خیال وہاں رکھنا ہے جو آزمائش میرے ساتھ تکراری ہے، جبر ہے اور تکرار ہے، ختم نہ ہونے والی ہے،
وہاں میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے، وہاں میں نے اہل بیت کا موقف اختیار کرنا ہے تاکہ میں اچھا ہو جاؤں ایک ہی چیز سے، ایک ہی ہنر سیکھنے سے، ایک ہی تعلیم حاصل کرنے سے میں بہت اچھا ہو جاؤں، وَإِلَّا میں بہت برا ہو جاؤں گا۔ مجھے اخلاق اہل بیت، ویسی یہ کوئی ڈیمانڈ ہمارے ہاں ہے نہیں کہ ہمیں اخلاق اہل بیت پڑھاؤ، ہے کوئی ڈیمانڈ؟ اخلاق اہل بیت کی کوئی ڈیمانڈ؟ فضائل کی ڈیمانڈ ہے، مولانا آج آپ نے فضائل کم پڑھے، لیکن آج تک ہمیں مجلس میں یہ کمپلین نہیں آئی ہے کہ آپ نے اخلاق اہل بیت کا کچھ بھی نہیں بتایا، اور ہمارا سارا مسئلہ زندگی اجیرن ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ مومن ہیں۔ آپ کا اگر یہ سمجھ لیا تو وہ جو آپ کو اتنا زیادہ کھٹکتا تھا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں، دوستوں میں، آفس میں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ زج کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار دنیا میں اتنے لوگ تھے، ایک اسی کو خدا نے میرے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ یہ میرا شوہر کیوں ہو گیا، یہ میری بیوی کیوں ہو گئی، یہ میرا باس کیوں ہو گیا، یہ میرا فلان کیوں ہو گیا، یہ میرا ہمسایہ کیوں ہو گیا؟ اور پھر گناہ تلاش کرتے ہیں، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا ہمسایہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پہلے ہی میں پیش کر چکا ہوں، جو لوگ آتے رہتے لیکن میری طرح وہ بھی بھول گئے ہوں گے۔ ما کان ولا یکون ولیس بکائن، نہ کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں، نہ ابھی ایسا ہو رہا ہے، نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا، محال، ہو ہی نہیں سکتا۔ مؤمن الا ولہ جار یؤذی، ایک ایسا مومن دنیا میں ہے ہی نہیں جسے اذیت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اب اپنی زندگی کے اطراف میں دیکھیے، اگر آپ کو سارے اپنے ٹائپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہے تو خوش ہونے کے بجائے پریشان ہے، میں مومن کو مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو اور اسے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آگے حدیث اور مزے کی ہو جاتی ہے، وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا فِي جَزِيرَةٍ مِّن جَزَائِرِ الْبَحْرِ، اگر کوئی پرائیویٹ کوئی جزیرہ خرید لے اور جا کے وہاں پہ آباد ہو جائے کہ کوئی نہیں ہوگا، میں نے اتنا لوٹ لیا ہے اپنے ملک کو کہ میں اب جزیرہ خرید کے وہاں آرام سے اپنی باقی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاروں گا۔ خدا اول تو وہ مومن نہیں جو یہ کام کر رہا ہے، یہ تو آپ نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کسی جزیرے میں الگ اکیلا رہنا چاہتا ہے تو لَبَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَن يُؤْذِيهُ، خدا وہاں بھی کوئی بھیج دے گا جو اس کی اذیت کرے گا۔ وہ جو کوئی کوک لے گئے ہیں، کوئی ڈرائیور لے گیا، کوئی گارڈ لے گیا، کوئی بھی لے گیا ہے، وہ تو لے کے جائے گا نا، اکیلا تو نہیں جائے گا، وہ یہ فرض پورا کرے گا اور اسے مومن بنائے گا۔ پھر اگر کوئی تنگ کرنے والا ہے اسے دیکھ کے خوش ہو جاؤ، خدا کا شکر ہے میں مومن ہوں، یہ ہے نا، یہ میرے مومن ہونے کی نشانی ہے، میرے لیے اطمینان ہے۔ یہ کتنا تنگ کر لے گا، کتنا ایک مجھے تنگ کر لے، اور جو مجھے اجر مل رہا ہے، جو مجھے اطمینان مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، الحمدللہ میں مومن۔ آپ یہ شخص آپ کو تنگ نہیں کر سکتے، ہر کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوگا، جتنے مومنین بیٹھے کوئی نہ کوئی ہوگا، اگر نہیں ہے تو اپنا ایمان کے لیے کوئی بندہ تلاش کر لیں، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ ہوگا آپ کے زندگی میں، آپ یہاں پکنک پہ نہیں آئے، یہاں آپ جنت میں نہیں آئے، آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو۔ کل بھی ہم نے کہا تھا اگر آپ کہیں گے میرے جانور کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی جان کے ساتھ ہو جائے گا، ہوگا آپ کے نہ ادھر ہو، نہ مال کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ، نہ میری جان کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے، علی علی حق ہے۔